ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ثم قال والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے اپنے اس بندے کو اتنی بے شمار نعمات عطا کی کہ آواز پروردگار آتی ہے میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں اور میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تو شمار کرنا چاہے کہ میں نے تجھے دیا کیا ہے اور تو نے مجھ سے لیا کیا ہے، تو یاد رکھنا تو میری نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ احاطہ تحریر میں لا سکتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اگر ساری کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلموں میں بدل جائیں، جنوں انس و ملائکہ میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں، تو میرا رب کہتا ہے سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے۔ پھر اگر ہم تھوڑا قرآن کی طرف بڑھیں تو سورہ مبارکہ الرحمن میں اپنے نام سے اس سورہ کا آغاز کرتا ہے، اور کمال میسج اور پیغام یہ ہے کہ ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے۔ آسمان کے چھت سے بات شروع کرتا ہے، زمین کے فرش تک چلا جاتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے بات چھیڑتا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے پتھروں میں بسنے والے کیڑوں تک بات لے جاتا ہے، سمندروں کی طغیانی سے بات چھیڑتا ہے، دریاؤں کی جوانی تک لے جاتا ہے،
خلقت انسان کے آغاز سے بات چھیڑتا ہے، بطن مادر میں صورت کے بننے تک گفتگو کو لے جاتا ہے، دنیا کے باغات اور انگوریوں سے بات چھیڑتا ہے، جنت کے باغوں تک لے جا کر ایک ایک نعمت گنواتا ہے اور پھر سمجھاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں؟ کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر قرآن کھولتے چلے جاؤ تو ایک ایک نعمت کو بتاتا ہے۔ سورہ نبا کھولو تو ایک نیا انداز ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنِينَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ 20واں پارہ کھولو تو ایک نیا انداز ہے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا۔ پھر آگے بڑھو تو ایک نیا انداز ہے، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا۔ پھر آگے بڑھو تو نئی آواز ہے، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پھر آگے بڑھو تو نئی آواز ہے، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور پھر آگے بڑھو تو ایک نیا انداز ہے، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اور پھر سمجھا کے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور اگر ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو یہی ترجمہ ہے میرے دوستو۔ ایک ایک آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے کرشمات کا ذکر کرتا ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی جس خدا کی عبادت کرتے ہو اسے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا میں ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ علی خود کہتے ہو کہ اللہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو پھر کیسے دیکھا ہے؟ مسکرا کر میرے مولا نے فرمایا، میں نے اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو اس کے کرشموں سے پہچانا۔ یہ آسمان اور زمین کا بننا، یہ سورج اور چاند کی روشنی، یہ انسان کی خلقت، یہ دن کا رات میں داخل ہونا، رات سے دن کا نکل آنا، یہ رات کو موت دے کر صبح پھر اٹھا لینا۔ علی فرماتے ہیں یہ تو میرے رب کے کرشمے ہیں، جو سمجھا کر کہتا ہے بیٹھا کر تنہائی میں، بیٹھا کر اور سوچا کر کون ہے اس چھت کو بنانے والا۔ کیا نہج البلاغہ میں میرے علی نے فرمایا کتنا عظیم ہے وہ میرا اللہ جس نے بغیر ستونوں کے چھت کو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ سے 4 فٹ کا کمرہ بغیر ستون کے نہیں بنتا ہے، اس نے اتنا بڑا چھت بنا دیا ہے، فرش سجا دیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام قرآن ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو یاد کر۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، یہ ساری نعمتیں چھوڑ دو، نہیں بات کرتا آسمان کی، نہیں بات کرتا زمین کی، نہیں بات کرتا سورج کی، نہیں بات کرتا چاند کی، نہیں بات کرتا پانیوں کی۔ آؤ ذرا اپنے 5.5-6 فٹ کے اس جسم کو لے لیتے ہیں، کتنا سسٹم بنایا ہے، اور پھر اپنے قرآن میں سمجھا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اوہ انسان بتا تو صحیح کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں اللہ طاقتور نہیں ہے؟ کیا حی نہیں ہے، قیوم نہیں ہے؟ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے تو وہ یکون چیزیں ہو نہیں جاتی؟ کیا تصور ہے خدا کا ہمارے ذہنوں کے اندر؟ میں جس آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہوں، اگر وہ میری آنکھ بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جس زبان سے غلط بول رہا ہوں، اگر میری زبان کی گویائی کی طاقت کو چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے۔ کتنا طاقتور اور کتنا مہربان، کتنا طاقتور اور کتنا کریم، کہ اپنے ہی قرآن میں کتنے میٹھے لہجے میں کبھی کسی طاقتور کو گناہگار کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک گناہگار ہو اور طاقتور اس سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کر رہا ہو جس لہجے میں تیرا خالق تجھ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور انسان بتا کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم اللہ سے دور کر دیا؟ اور مومنین ذرا دکھاؤں اللہ نے جو اپنے کرم کی تصویریں اپنے قرآن میں بیان کی ہیں۔ الذی خلقک، فرماتا ہے
میرے کرم کی پہلی تصویر یہ ہے کہ میں اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ نے تجھے پیدا کیا، اور پھر خالی پیدا نہیں کیا، ایک لفظ میں تیری ساری ہستی کو بند کر کے فرمایا فسواکا، میں نے خالی پیدا نہیں کیا، سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اللہ نے تجھے ایسا سجایا ہے کہ تیری کوئی شے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ فعدلک، پھر میں نے تیرے ساتھ عدل کیا، اور معیار کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو فوٹو مجھے پسند آیا اسی تصویر میں اللہ نے تجھے پیدا کر دیا۔ یہ تصویریں کون بنا، تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ بھائی، یہ تصویریں کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام لو ذرا اونچی آواز سے۔ تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ۔ یہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، میرا اللہ ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ اور شیعہ نے حیدر قرار، اس سے بڑا اس ذات کا کمال کیا ہوگا؟ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، اس اللہ نے تجھے ایک ایسی نعمت بھی عطا کی ہے جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کا نام رکھا ہے محبت اہل البیت۔ یہ میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے۔ روٹی کے بغیر گزارا، ہم ابھی روٹی کے چکروں میں لڑ رہے ہیں، ہم اسی بحث میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ رزق کون دیتا ہے۔ یاد رکھنا مومنین، جمعہ ہوتا ہے نا، یہاں مولانا جمعے کے خطبے میں ایک لفظ پڑھتے ہیں وَبِّهِ رُزِقَ الْوَرَا، 12ویں امام کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میرا مولا کون ہے، حجت خدا کون ہے، جس کے صدقے میں اللہ پوری کائنات کو رزق عطا کرتا ہے، اپنوں کو، غیروں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، ہر کسی کو اللہ رزق دیتا ہے 12ویں حجت کے صدقے میں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر رزق اتنا اہم ہوتا تو اللہ اس کے لیے ولایت علی کو شرط قرار دیتا۔ رزق کے لیے ولایت شرط نہیں ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے ولایت کو شرط قرار دیا۔ ہدایت کے لیے رزق اہم نہیں ہے، روٹی کے چکروں سے نکل آئیے۔ ہدایت، قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ جناب کتنا کھانا کھاتے تھے، قبر سے سوال نہیں ہوگا آپ کا وزن کتنا تھا۔ ہاں اگر حرام کھاتے تو ضرور سوال ہوگا، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، اور اگر حلال کھاتے ہیں، خود کما کے کھاتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں تو پھر کوئی سوال نہیں ہوگا، پھر تو آپ اس امتحان میں پاس ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، ہدایت کا سوال ضرور ہوگا۔ ہم نے تو ہادی بھیجے، ہم نے رہنما بھیجے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو 12 امام اللہ نے آپ کو عطا کیے، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک، یہ آپ کی کاوش ہے، یہ میری کاوش ہے، یہ کسی خطیب، ذاکر، واعظ، کسی ماتمی، عزادار، نوخان کی کاوش ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں محبت اہل بیت کے لیے چن لیا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور دوستو یہ نعمت خدا ہے، محبت اہل البیت نعمت خدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا، مال نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا۔ اللہ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اسے محمد و آل محمد کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات پر؟ یا رسول اللہ، یا علی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے نام۔ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہیں میری بات؟ تو یہ محبت اہل البیت عطا پروردگار ہے، یہ علی ولی اللہ پڑھنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر دیکھو کمال کیا کیا، سارے اعمال کی قبولیت کو اللہ نے ان عقیدوں کی قبولیت کے اندر منحصر کر دیا۔ اللہ کی ربوبیت، مصطفیٰ کی رسالت، اور اہل البیت کی ولایت، اعمال کو قبول کرنا۔ ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آپ کے اصول دین کتنے ہیں؟ 5، تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے۔ پہلی توحید، دوسری عدل،
تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت۔ یہ کون ہے؟ اصول دین۔ اصول دین کا معنی کیا ہے؟ جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کو احد نہیں مانتا، یکتا نہیں مانتا، تو باقی کسی عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ عادل ہے۔ پھر وہی عادل ہے جس نے اس انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کسی کو رسول بنایا، اولی العزم بنایا، صاحب کتاب بنایا، اور پھر اسی عادل کا یہ کمال ہے کہ اس نے رسول کے بعد 12 اماموں کو بھی پیدا کیا ہے، جن کی امامت پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اور پھر اسی عادل کا اعلان ہے کہ ایک روز ہوگا جس کو روز محشر کہا جاتا ہے۔ یہ 5 جن کا تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، 10 وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے۔ پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے، پانچواں خمس ہے، چھٹا جہاد ہے، ساتواں امر بالمعروف، آٹھواں نہی عن المنکر، نواں تولا ہے، اور 10واں تبرع ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، کیا میرے اندر یا کسی مولانا یا کسی مومن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ان کی ترتیب کو بدل ڈالے؟ مثلاً پہلے تولا لے آئے، پھر تبرع لے آئے، پھر نماز لے آئے، پھر روزہ لے آئے، پھر حج لے آئے، یا پہلے روزہ لے آئے پھر نماز۔ ترتیب لفظ نہیں، ترتیب بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس پاکیزہ مذہب میں اللہ کسی بندے کو اس مذہب کے تعلیمات کی ترتیب بھی بدلنے کی اجازت نہ دے، اس پاکیزہ مذہب کو مذہب اہل البیت کہا جاتا ہے، اس کو مذہب تشیع کہا جاتا ہے۔ ہم نے نہیں بنایا یہ مذہب، اللہ نے بنایا ہے، جبریل نے لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا، اور آل محمد نے بچا کر وہ پاکیزہ تصویر آج آپ کے ہاتھوں میں دی ہے، جس کو ماننا تو ہے لیکن اس کے اندر تبدیلی کی اجازت نہیں۔ کبھی آپ صلی علی محمد و آل محمد، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، میں یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ کیوں آخر میں تولا اور تبرع کو رکھا؟ اور اس معنی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تبرع کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے، گالی فسق ہے، خود گالی دینا، چاہے اگلا لائق گالی بھی ہو تو آپ کے لیے دینا فسق ہے، آپ کے لیے گالی دینا فسق ہے، چاہے اگلا اس گالی کے لائق ہی کیوں نہ ہو۔ آپ گالی نہیں دے سکتے اس لیے کہ فسق ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں، مومن اور ہوتا ہے اور فاسق اور ہوتا ہے۔ خود گالی دینا فسق ہے، اور تبرع گالی کا نام نہیں ہے۔ تولا محبت کے کس معیار کا نام ہے؟ ہر اس شے سے محبت کرنا جس سے علی اور علی کے 11 معصوم بیٹے محبت کرتے تھے، اس کا نام ہے تولا۔ علی اور 11 اماموں سے محبت، اور ہر اس شے سے محبت جس سے اہل البیت محبت کرتے تھے۔ آئیے ذرا بیٹھ کے سوچیں ان مجلسوں میں، علی کو کس سے محبت تھی؟ حسن مجتبیٰ کو کس سے محبت تھی؟ حسین شہید کربلا کو کس سے محبت تھی؟ زین العبا کو کس سے محبت تھی؟ امام محمد باقر العلوم کو کس سے محبت تھی؟ امام صادق کس سے پیار کرتے تھے؟ اور جس امام کی آج روز شہادت منا رہے ہیں، شب شہادت کی مجلس ہو رہی ہے، وہ کس سے محبت کرتے تھے؟ ان کا معیار محبت کیا تھا؟ اور یہ کمال ہے دوستو آپ کے ہادیان برحق کے پاس، جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شیعان حیدر قرار، رب کا شکر ادا کیا کرو، لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، اللہ نے تجھے خود بنا کے عطا کی ہے، لوگوں کو بنانے پڑے ہیں۔ اور پھر کیسے ہادی دیے، جن کی زندگیوں کا کمال یہ ہے، ان کی جس صفت کو دیکھو، علم دیکھو، حلم دیکھو، تقوی دیکھو، عبادت دیکھو، سجدہ دیکھو، حسن معاشرت دیکھو، حسن اخلاق دیکھو، ان کی زبان دیکھو، ان کی عبادت دیکھو، بندگی دیکھو، بہادری دیکھو، ان کا سونا دیکھو، ان کا جاگنا دیکھو، ان کا رشتہ داروں سے سلوک دیکھو، اہل محلہ سے سلوک دیکھو، دوستوں سے سلوک دیکھو، دشمنوں سے سلوک دیکھو، ہر صفت کے اندر اللہ نے انہیں معیار و کمال
کمال عطا کیا ہے۔ جب مولا امیر المومنین کی ولادت بسعادت بھی اسی ماہ رجب کے اندر ہے نا، جب حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے اندر چلی گئی تھی اور دیوار بند ہو گئی تھی، تو عرب کا ایک گروہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا تھا، کہا ابو طالب تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تیری زوجہ وقت ولادت، تیرے بچے کی ولادت کے وقت ایک ایسے گھر میں چلی گئی ہے جس کا تالا نہیں کھل رہا ہے اور جس کی دیوار پھر سے جڑ چکی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کیوں پریشانی نہیں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس شب میں اللہ نے مجھے کیا عطا کرنا ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے جو معیار علی بتایا تھا، اگر آپ متوجہ بیٹھے تو سناتا ہوں میں، حضرت نے فرمایا قد تمت حجت اللہ وظہر ولی اللہ فی ہذہ اللیلہ یکمل اللہ فی خصال الخیر، کہ آج کی شب اللہ نے اپنی حجت کو تمام کرنا ہے، اپنے ولی کو ظاہر کرنا ہے، اور مجھے وہ بیٹا عطا کرنا ہے جس کے اندر اللہ نے کائنات کی ہر پاکیزہ صفت کو رکھ دیا ہے۔ علی کون ہے؟ اللہ کی ان پاکیزہ صفات کا مجموعہ جن کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے اندر رکھ دیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، امام تھے، امام نسائی، جنہوں نے کتاب لکھی خصائص امیر المؤمنین، اس کے اندر ایک کمال کا جملہ لکھا، علی میں نے دنیا کی بڑی شخصیات کو پڑھا اور جب میں پڑھتا تو ان کی ایک صفت میں کمال دیکھتا تو دوسری میں زوال، لیکن جب میں نے تیرا کردار پڑھا تو تیری ہر صفت میں میں نے کمال ہی کمال پایا۔ اور یہ اہل البیت کا کمال ہے کہ ہر صفت، عبادت کمال، تقوی کمال، ریاضت کمال۔ تو دوستان عزیز اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی با کمال ہستیوں کو کیا پسند تھا؟ علی مولا خیبر کا دروازہ مولا علی نے اکھاڑا، اس کو پل بنایا، عمر بن عبد ود کو مولا علی نے مارا، برز الایمان کلو الی الکفر کلے کی صدا علی کے لیے آئی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا نعرہ علی کے لیے لگا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ علی کے لیے اترا، آسمان سے تلوار آئی، پیغمبر نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی مسجد میں شہید ہوئے، علی فاتح خیبر بنے، علی رسول اللہ کے دوش پہ سوار ہوئے، علی جنت و جہنم کو بانٹنے والے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جن میں میرے رب نے تجھے میرا شریک بنایا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی فضیلتیں؟ کہا میرے رب نے مجھے لوائے حمد دیا ہے، اٹھانے والا تجھے علی کو بنایا ہے، رب نے حوض کوثر مجھے دیا ہے، پلانے والا تجھے علی کو بنایا ہے، رب نے جنت و جہنم کی چابیاں مجھے عطا کی ہیں اور بانٹنے والا تو علی کو۔ یہ معمولی فضیلتیں ہیں نہیں، لیکن مجھے بتائیے علی کو کیا پسند تھا؟ کبھی سنا ہے کہ مولا علی نے کہیں کھڑے ہو کر میدان میں کہا او لوگوں میں وہ ہوں جس نے باب خیبر کو اکھاڑا؟ یہ نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ۔ کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، اور میرے اللہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار اس کی بندگی کے ساتھ۔ اور پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ ولایت علی اس ذات کی بندگی کا نام ہے، اس ذات کی اطاعت کا نام ہے، اور تبرا ہر اس شے سے نفرت جس سے علی نفرت کرتے تھے۔ جھوٹ سے علی نفرت کرتے تھے، غیبت سے علی نفرت کرتے تھے، بے پردگی سے علی نفرت کرتے تھے۔ میرا خیال گھبرائے بیٹھے ہوں تو ان سے نفرت کا نام ہے تبرا۔
اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، پیغمبر خدا نے فرمایا لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا الا مگر جب تک اس کے پاس دو صفات نہیں ہوں گی۔ کون سی؟ پہلی دو عقیدے، دو صفات، بے ولایت علی ابن ابی طالب، جب تک وہ ولایت علی کا اقرار نہیں کرے گا، وہ بے براءت ادائے علی ابن ابی طالب، اور جب تک ان چیزوں سے دور نہیں ہوگا جن کو علی اپنا دشمن سمجھتا تھا، تو اس وقت تک یہ معیار پورا نہیں ہوگا۔ یہ عطا ہے میرے رب کی کہ اللہ نے ہمیں محبت اہل البیت عطا کی۔ اور کیسے ہادی عطا کیے؟ ان سارے ہادیوں میں وہ پاکیزہ ہادی بھی ہے جس کا نام قرآن کی آیتوں میں آیا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مل کے ذرا ساتویں امام پر بلند تر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ قاظم لقب ہے آپ کے امام کا، موسیٰ کاظم، جس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے اور جس کا کردار قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے۔ دوستو میں ایک جملہ سوچتا آیا گاڑی میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت مقام ابوا پر ہوئی، ساتویں امام کی، 7 صفر کو مقام ابوا۔ جانتے ہیں مقام ابوا کون سا ہے؟ جہاں پر پیغمبر خدا کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور بی بی یعنی جناب حمیدہ خاتون، با صفات با کمال خاتون، کہ جس کو اللہ نے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ ہر صلب میں نور امامت نہیں رکھتا، ہر گود میں امام نہیں بھیجتا، اللہ انتخاب کرتا ہے صلب کا بھی اور گود کا بھی۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو زیارت وارثہ پڑھ لینا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها۔ ظاہراً تو یہ جملہ امام حسین کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ 14 کے 14 معصومین کے لیے ہے کہ اے محمد و آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں آپ جن صلبوں میں آئے ہیں وہ صلب پاکیزہ ہے، جن گودوں میں پرورش پائی ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ زمانہ جہلیت میں آنے کے باوجود نہ کبھی آپ نے جہلیت کا لباس پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے، بلکہ میرے رب نے آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلی علی محمد و آل، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، مقام ابوا پر۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بی بی مقام ابوا کیسے پہنچ گئی؟ 7 صفر کو امام کی ولادت ہے، اور صفر سے پہلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ محرم، اور محرم سے پہلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ ذی الحج۔ امام صادق اپنی زوجہ کو حج پر لے گئے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے حج پر لے گئے۔ 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے۔ کتنا احکام الہی کا پابند ہے یہ گھر، کتنا شریعت مقدسہ کا پابند ہے یہ گھر، کہ جس بی بی کے بطن مبارک میں اللہ کی پاکیزہ امانت آل رسول کے گھرانے کا وہ چشم و چراغ، جس نے اپنے نانے مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے اور شریعت مقدسہ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک مائیں اتنی پاکیزہ نہیں ہوتی، اللہ ان گودوں میں اتنی عظیم نعمتوں کو نہیں بھیجتا ہے۔ یہ بی بی کی عظمت ہے، امام کی ماں کی۔ حج سے واپس پلٹی، مقام ابوا پر آئی، اور لکھا ایت اللہ قاسم قزوینی نے کہ جناب آمنہ کی قبر پہ بی بی بیٹھی اور کہا اے کائنات کے سب سے عظیم نور کی والدہ،
اے کائنات کے یتیموں اور بیواؤں کے ماوا اور ملجا کی ماں، اے کائنات کے دکھی اور درد لوگوں کے دردوں کو دور کرنے والے کی والدہ، تیری قبر پہ تیری بہو تیری بیٹی آئی ہے اور تجھے بتانے آئی ہے کہ اللہ میرے ذریعے تیرے محمد کے دین کی بقا کے لیے ایسی نعمت بھیج رہا ہے کہ جو اللہ کی سب سے پاکیزہ نعمت ہے۔ مقام ابوا پر ماں حج ادا کر کے آئی ہے۔ دوستو، واجبات کے بغیر شیعہ بننا ممکن نہیں ہے۔ واجبات الہیہ کو ادا کیجئے، واجبات کے پابند بنیے۔ شیعت کیا ہے؟ واجبات۔ کربلا کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کا بینر آپ کی مسجد امام برگاہ میں۔ واجبات کا ادا کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا شیعہ کا کم سے کم معیار کیا ہے، فرمایا ہمارے شیعہ کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ وہ واجبات الہی کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس گھرانے کو وہ عظیم بیٹا عطا کیا جس کا لقب ہے قاظم، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور امام کی زندگی دیکھیں، زندگی کا بیشتر حصہ زندان میں گزرا۔ کیا امام اپنے منصب کو بھول گئے؟ چلو میں تو زندان نہیں دوستو، وہ معیار۔ اور میں ایک اور جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ ہے کہ آپ کے ائمہ کی آرزو تھی کہ ہمارے مومنین ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ یہ جتنے آپ اس وقت رولے دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب مسائل اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مومن کا میری گردن پہ حق کیا ہے۔ مجھے علم ہی نہیں ہے کہ اس مومن، اس شیعہ، اس محب علی کا معیار کیا ہے۔ اور آپ کے معصوم نے سب سے زیادہ متوجہ کیا، المومن للمؤمن کالراس من الجسد۔ فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سر کاٹ دیا جائے تو نہ جسم باقی رہے گا نہ سر باقی رہے گا۔ پیغمبر خدا سے پوچھا گیا ما عزت المومن فی قلبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک مومن کی عزت آپ کے دل کے اندر، آپ کے قلب مطہر کے اندر کتنی ہے؟ فرمایا جتنی عزت اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہے اسے 3 گنا زیادہ کر دو تو ایک مومن کی عزت محمد کے دل کے اندر موجود ہے۔ بتاؤ، جب میں ایک مومن کا حق کھا کے یا اس کے حق تلفی کر کے، اور حق کھانے سے مراد خالی مال نہیں ہوتا، کسی کی توہین، غیبت بھی مومن کا حق کھانا ہے، تہمت بھی مومن کا حق کھانا ہے، مومن کو کے ساتھ ناروا سلوک کرنا بھی مومن کا حق کھانا ہے۔ 2014 میں اللہ نے زیارات کی سعادت نصیب فرمائی۔ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دامت ظلہ العالی کی خدمت میں ہم جا بیٹھے اور شرف ملاقات نصیب ہوا۔ قبلہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے۔ فرمایا میں ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی مومن کے حق میں خیر کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی قبلہ ہم واعظ ہیں، خطیب ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ مجھے نہیں فرمایا دوستو بزرگوں کہ فلاں فضائل کی بڑی کتاب پڑھ لینا، فلاں بڑی سیرت کی کتاب پڑھنا۔ ایک جملہ سید بزرگوار نے فرمایا جب بھی تمہیں پاکستان میں منبر حسین نصیب ہو تو اس پر بیٹھ کر مومن کو مومن کا حق ضرور بتانا، اس لیے کہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ اور آپ کے 7ویں امام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، میں ایک اس پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کا حق مومن کی زندگی میں کیا ہے۔ 2 امام کے شیعہ ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، مل کے ذرا امام کی ذات بابرکات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد، ایک کا نام ہے صفوان بن جمال اور ایک کا نام ہے علی بن یقطین۔ بس یہ دونوں نام ذہن میں رکھیں گے تو میں آپ کو ذرا چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صفوان کون ہے؟ اونٹوں کا کام کرتا ہے، یہ 7ویں امام کا شیعہ ہے۔ اونٹ کرائے پر دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو گاڑیاں ہیں نا، اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے۔ ہارون حج پہ جا رہا ہے اور صفوان نے اسے اپنے اونٹ دے دیے اجرت پر۔ ہارون کون ہے؟ دشمن اہل البیت۔
بنو عباس کا بادشاہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے صفوان کو بلایا، صفوان تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ مولا میں نے ہارون کو دیے۔ کہا کیوں دیے؟ مولا اجرت پہ دیے، کرائے پہ دیے۔ صفوان تو نہیں جانتا کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ مولا جانتا ہوں۔ تو پھر کیوں دیے؟ مولا میں نے سفر معصیت کے لیے نہیں دیے، میں نے حج کے لیے دیے۔ امام نے فرمایا دعا مانگتے ہو کہ وہ خیریت سے لوٹے؟ ہاں مولا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ وہ خیریت سے لوٹے گا تو میرے اونٹ لوٹیں گے، اونٹ لوٹیں گے تو مجھے اجرت ملے گی۔ فرمایا جو ہمارے دشمن کی جینے کی دعا کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں رہتا، جاؤ چلے جاؤ۔ واپس آیا ہارون، اگلا جملہ سنیے گا، واپس آیا، صفوان نے سارے اونٹ لیے بازار میں بیچ ڈالے۔ یہ کمال ہے، غلطی ہوئی ہے نا، سدھارا کیسے غلطی کو؟ سارے اونٹ جا کے بیچ ڈالے۔ ہارون نے بلایا، صفوان اونٹ کہاں کیے؟ کہا بیچ ڈالے۔ کہا کیوں بیچے؟ کہا میرا مال تھا میں نے بیچ دیے۔ کہا مجھے پتا ہے کہ تجھے موسیٰ کاظم نے کہا تھا اور وہ نالاں سے تجھ سے کہ تو نے اونٹ مجھے کرائے پر کیوں دیے، تیرے امام تجھ سے ناراض ہوئے اور تو نے اونٹ جا کر بیچ ڈالے۔ عقیدہ محبت اہل البیت کیا ہے دوستو؟ کہنے لگا بادشاہ وہ میری خالی مال کے مالک نہیں، وہ تو میری جان کے بھی مالک ہیں۔ یہ تو اونٹ تھے، اگر مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو میں بیچنے میں دیر نہ کرتا۔ ایک طرف یہ انداز ہے، ایک دوسرا پہلو ذرا دیکھنا، یہ صفوان بن جمال ہے اور دوسرا شیعہ ہے علی بن یقطین۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ حضرت علی بن یقطین اور عام شخص نہیں ہے، معمولی شخص نہیں ہے، اپنے زمانے کا ماہر اقتصادیات ہے، نظام معاشیات کا ماہر ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ ہارون مجبور ہو گیا اپنی ریاست کو چلانے کے لیے موسیٰ کاظم کے شیعہ کو وزیر اعظم بنانے پر۔ اور میرے ان چند اشاروں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر۔ بلایا ہارون نے، اور یہ واقعاً امام صادق علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں نا ذرا مولا کی ذات پر۔ امام علیہ السلام کے اس فرمان کا یہ حقیقی مصداق تھا۔ امام سے پوچھا گیا تھا مولا جب ہم پر زمانہ عرصہ حیات تنگ کر دے، جب ہماری زندگی ہم سے چھینی جائیں، مولا جب ہمارے حق ہمیں نہ دیے جائیں کیا کریں؟ نہیں فرمایا تھا تلوار اٹھانا، فرمایا تھا اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج ہو جائے۔ اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے سے مشکل زمانہ کوئی نہیں تھا۔ اس مشکل دور کے اندر کہ جب بنو عباس پوری طاقت کے ساتھ اوپر آ چکے تھے، علی بن یقطین جیسے شیعہ کو بلایا، کہا میری ریاست کا، اور دوستو وہ ایک ملک کی بات نہیں تھی، پوری اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کا وزیر اعظم بن جا، تھوڑی بات تھی۔ ہم تو ایک کرسی کے لیے عقیدہ بدل دیتے ہیں، ہم تو نمازیں بدل دیتے ہیں، ہم تو اپنی شناخت بدل دیتے ہیں۔ کہنے لگے علی بن یقطین، ہارون میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اٹھے سیدھے امام کی خدمت میں آئے، فرزند رسول میرے آقا و مولا، بے ابی و امی فداکا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، مولا آج مجھے ہارون نے بلایا تھا، کیا کہتا تھا؟ مولا وہ کہتا تھا کہ میری اس ریاست کا وزیر اعظم بن۔ فرمایا تو نے کیا کہا؟ مولا میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا، میں تو آپ کے حکم کا منتظر ہوں، جیسا آپ فرمائیں گے میں ویسا کروں گا۔ اچھا اب یہاں تھوڑا رک کے سمجھنا، ایک کو اونٹ نہیں دینے دے رہے اور دوسرے کو فرماتے ہیں جا بن جا وزیر اعظم اور بیٹھ جاؤ اس اقتدار کی کرسی پر۔ مولا میں بن جاؤ؟ فرمایا بن جاؤ، بیٹھ جاؤ اس کی اقتدار، لیکن یہ خیال رہے، توجہ رکھنا امام کے کلام پر، یہ خیال رہے کہ تیرا اقتدار اور تیری کرسی میرے شیعہ اور میرے محب کا نقصان نہ کرے، میرے محب کا۔ یہ الگ ایک فکر ہے جناب، چھوڑیں جی، ائمہ کو ماننا ہے، نماز میں ماننا ہے، روزے میں ماننا ہے، مجلس میں ماننا ہے، لیکن باقی زندگی ہم آزاد ہیں۔ نہیں دوستو،
خوش غمی میں آئمہ کو ماننا ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ مختلف شادیوں پہ ہمیں بلایا جاتا ہے کہ مولانا آئے. ہمارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شادیوں پہ ڈھول کے بجائے حدیث قصہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ بھی ہم نے دین کے ساتھ ایک عجب مذاق کیا ہے کہ مردے پہ قرآن پڑھتے ہیں، زندہ نہیں پڑھتے. یاد رکھنا مردے پہ ہم پڑھتے ہیں، اور اگر وہی قرآن جو میں مردے کے لیے پڑھ رہا ہوں اگر اپنے لیے پڑھوں تو میری قبر کو بھی سنوارے گا، میری آخرت کو بھی سنوارے گا، میرے محشر کو بھی سنوارے گا. ہم غمیوں میں آل بیت کو یاد رکھتے ہیں. جنازہ 5 تکبیر پڑھائیں گے، پانی 3 غسل 3 پانیوں سے دیں گے، کفن کربلا کا پہنائیں گے. اور جب شادی آتی ہے تو پھر ہم کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں اور کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں. نہیں مومنین، یاد رکھنا اگر محب اہل البیت بننا ہے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک تیرے پورے جسم کو محب اہل بیت بننا ہے، تیری فکر کو محب اہل بیت بننا ہے، تیرے گھر کو بھی محب اہل بیت بننا ہے، تیری رسومات کو بھی محب اہل بیت بننا ہے، تیرے کریکٹر کو بھی محب اہل بیت بننا ہے. آدھا پاک اور آدھا پلیت ایسا اہل البیت کو قبول نہیں ہے. علی بن یقین آ گئے. سیاست نہیں ہے، یہ اقتدار نہیں ہے. کہا مولا اس نے مجھے بلایا، کہا کہ آ کرسی اقتدار پر بیٹھ جا. امام نے فرمایا کیا کہا آپ نے؟ مولا میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ میں وہی کہوں گا جو آپ کہیں گے. فرمایا جا بیٹھ جا، لیکن اس شرط کے ساتھ، اس کرسی کو، اس اقتدار کو اس شرط کے ساتھ قبول کرنا کہ تم مظلوم کے مددگار بنو، ظالم کے مددگار مت بنو. اور پھر جب مشکلیں آئیں تو امام نے پہ در پہ مدد کی. مثلا ایک مشکل یہ آئی کہ بادشاہ نے قیمتی کپڑا، ایک خوبصورت کپڑا علی بن یقین کو تحفے میں دیا، اور علی بن یقین کے دل نے چاہا کہ یہ تحفہ میں اپنے امام کی خدمت میں لے جاؤں. ادھر حاسدین دیکھ رہے تھے، کہنے لگے بادشاہ ہم کہتے نہیں تھے یہ رافضی ہے، یہ تو جعفر صادق کا شیعہ ہے، یہ تو لے گیا ہے کپڑا اپنے مولا کے پاس. خیال جب دربار سجے گا تو اسے بلانا. ادھر علی بن یقین جب امام کی خدمت میں پہنچے نا تو وہ کپڑا پیش کیا. امام نے فرمایا واپس لے جا، اس کی تجھے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. جب دوسرے دن پلٹ گیا، بادشاہ نے کہا علی بن یقین وہ جو میں نے تجھے تحفہ دیا تھا کہاں ہے؟ بادشاہ میرے پاس ہے. کہا ذرا لے آؤ. علی بن یقین وہ تحفہ لے کر گیا. حاسدین کو جوتے لگنے لگے اور موسیٰ کاظم کا شیعہ سرخرو ہونے لگا. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. پہ در پہ امام نے مدد کی. ایک زندگی کا ایسا عجب واقعہ تھا جس پہ امام علی بن یقین سے ناراض ہوئے. اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ مومنین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ کسی منصب پہ فائز ہے نا، اگر کوئی شخص آپ کو محب علی سمجھ کے آتا ہے تو یہ اس کا حسن ظن ہے، اور آپ اسے مت ٹھکرانا. اگر اس کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو لہجہ شائستہ رکھنا. میری بات سمجھ رہی آپ دوستوں؟ اس لیے کہ اس کا حسن ظن یہ ہے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں. وہ آپ کو خان، ملک، سید، چودھری، سردار سمجھ کے نہیں آ رہا، وہ محب اہل البیت سمجھ کے آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اور اس کے حسن ظن کو خراب نہ کرنا، اس لیے کہ کل جب وہ آپ کے لیے گواہی دے تو یہی گواہی دے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محب اہل البیت ہے، یہ محب علی ہے. حضرت ابراہیم کوفی، کوفے کا رہنے والا، امام موسیٰ کاظم کا ایک غریب شیعہ تھا. یہ سوچ کے گھر سے نکلا بغداد جاتا ہوں، علی بن یقین کے پاس میری حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کروں گا. جب دروازے پہ آیا، متوجہ رہنا، جب دروازے پہ آیا دق الباب کیا، اندر سے سپاہی آیا. علی بن یقین کو کہو موسیٰ کاظم کا شیعہ آیا ہے، ابراہیم کوفی اس کا نام ہے. پہلا تعارف کیا کرایا کہ موسیٰ کاظم کا شیعہ. متوجہ بیٹھے ہیں میری باتوں پر؟ موسیٰ کاظم کا شیعہ ہے. علی بن یقین نے فرمایا کہ اسے کہو کہ ابھی میں مصروف ہوں، پھر آنا، پھر کبھی آنا. اور ایک میسج کیا تھا کہ جناب ابراہیم پلٹ گئے اور پھر کبھی نہ آئے، اس لیے کہ اہل البیت کا ماننے والا خوددار بھی ہوتا ہے. وقت گزر گیا، تاریخ کہتی ہے کہ علی بن یقین بات بھول گئے، حج کے لیے گئے، پلٹ کر مدینے امام کی خدمت میں آئے.
امام کے دروازے پہ دق الباب کیا، غلام باہر نکلا، کہا جاؤ امام کو کہو آپ کا شیعہ علی بن یقطین آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، اسے کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر میرے پاس تیرے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں اسی ایک بات کو کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں دوستو، اگر ہمیں معصوم نے یہ کہہ کر اپنی محفل سے نکال دیا کہ تیرے پاس میرے فلاں شیعہ کے لیے، مومن کے لیے، محب کے لیے اس کی حاجت بھی جائز تھی اور تو پوری کر سکتا تھا اور تو نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا ہے، اگر تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ مثلا پلے صراط پہ امیر المومنین ٹکٹ دے رہے ہیں اور مجھے پہچان لے کہ تو نے تو فلاں غریب مومن کی حاجت کو پورا کر سکتے تھے، حاجت بھی جائز تھی، حاجت مند تھا اور تیرے ہاتھ کے اندر تھا اور تو نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا، جا اگر تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے، کدھر جاؤں گا؟ اس وقت میرے پاس کیا ہوگا؟ اور وہ عمل کا دن تو ہوگا نہیں کہ میں پھر جا کے دوبارہ سے اس کی حاجت کو پورا کر لوں اور میرا نامہ اعمال درست ہو جائے، وہ تو حساب کا دن ہوگا۔ علی بن یقطین امام کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے فرزند رسول غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ امام کا جملہ سننا چاہیں گے؟ امام نے فرمایا جاؤ، میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک علی بن یقطین تجھے ابراہیم کوفی معاف نہیں کرے گا۔ عجب ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، مولا میں کیسے اس سے معافی مانگوں؟ مولا میں مدینہ منورہ میں ہوں، مولا وہ کوفے میں اتنا سفر ہے اور میں آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہ میرا امام مجھ پر ناراض رہ جائے، کیا کروں؟ سخت رویا۔ امام نے فرمایا اگر تیرا معافی کا ارادہ بن گیا ہے تو ارادہ تو کر، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لکھا ہے علماء نے اور مورخین نے کہ کہا مولا ہاں میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، کہا پھر جنت البقیع میں چلا جا، فلاں کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے ایک سواری کھڑی ہوگی، اس پہ بیٹھنا، آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ ہوگا، آنکھیں کھولے گا تو کوفہ ہوگا۔ روایت کہتی ہے بیٹھا، آنکھیں بند کی تو مدینہ تھا، آنکھیں کھولی تو کوفہ تھا۔ اجازت امامت سے کوفے میں پہنچا، اسی دروازے پہ جا پہنچا جو جناب ابراہیم کوفی کا دروازہ تھا، دق الباب کیا اور ایک پرانے کپڑے پہنا ہوا اور سر سے لے کر پاؤں تک مٹی میں آلودہ ایک شخص باہر نکلا اور علی بن یقطین ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اے ابراہیم مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے آپ اور میرے دروازے پر، اتنا بڑا بادشاہ میرے دروازے پر؟ کہا میرے بھائی آج تیرے دروازے پر میں وزیر اعظم بن کے نہیں آیا، ایک سوالی بن کے آیا ہوں۔ کہا کون سا سوال آپ کو میرے دروازے تک لے آیا ہے؟ کہا میں نے تجھے خالی لوٹایا تھا، میرے امام نے مجھے خالی لوٹا دیا، کہا مجھے معاف کر دے۔ یہ سننا تھا، یہ میسج سنیے گا، یہ سننا تھا نا علی بن یقطین کی اس مشکل کو سننا تھا کہ ابراہیم کہنے لگے جا میرا بھائی، اگر امام تجھ سے میری وجہ سے ناراض ہوئے نا تو میں تمہیں اسی امام کے صدقے میں معاف کرتا ہوں۔ کیا میسج ملا ہے ہمیں اور آپ کو؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا شیعت ہے، اور کوئی معافی مانگنے آ جائے تو اسے معاف کر دینا بھی شیعت ہے۔ کہا نہیں میں ایسے معافی نہیں مانگتا۔ کیسے مانگو گے؟ کہا میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ لگانا، جب میں امام کی خدمت میں جاؤں گا تو عرض کروں گا فرزند رسول تیرے شیعہ کے پاؤں کی مٹی میرے رخساروں پہ لگے گواہی دے رہی ہے میں نے معافی مانگی ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ دوستو اپنے آئمہ کی زندگی کو فالو کیجئے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تیرا ساتواں امام ہدایت کرتا تھا۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، آخری جملہ، اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، رک گئے امام، ایک کنیز باہر نکلی، پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہنے لگی آزاد کا گھر ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کے تیرے ساتویں امام نے فرمایا ہاں واقعاً آزاد کا گھر ہے، اگر یہ بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے بندگی کا اظہار ہوتا۔ وہ واپس پلٹ کے گئی نا،
تو روایتیں کہتی ہیں کہ اس گھر کے مالک نے اس کنیز سے پوچھا کیوں اتنی دیر لگائی ہے تم نے؟ کہنے لگی ایک سفید ریش بزرگ نورانی چہرے والا مجھ سے پوچھنے لگا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ کہا پھر؟ کہا ٹھنڈی آہ بھر کے گزر گئے اور یہ کہتے ہوئے گزرے ہاں واقعاً یہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو بندگی کر رہا ہوتا۔ ننگے پاؤں دوڑ پڑا، ننگے پاؤں، دوستو سنو گے جملہ، ننگے پاؤں دوڑا۔ امام کچھ آگے جا چکے تھے، امام کے قدموں پہ بیٹھ گیا، لپٹ گیا۔ فرزند رسول، آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور بندگی کیا ہوتی ہے۔ مولا معاف کر دیجیے۔ جب تک زندہ رہا پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، نام پڑ گیا بشر حافی، ننگے پاؤں والا۔ اور دیکھو گے سنو گے اللہ نے اسے عظمت کتنی اور عزت کتنی عطا کی ہے۔ جس گلی سے بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا نا، حیوان اس گلی سے نہیں گزرتے تھے، کہیں ہمارے گوبر سے موسیٰ کاظم کے شیعہ کے پاؤں آلودہ نہ ہو جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب آپ محبت کے معیار کو بلند کریں گے نا تو پھر اللہ آپ کو ایسی عطائیں دے گا۔ شیعہ بنیے، شیعہ کہلوانا کافی نہیں ہے، اور شیعہ بننے کے لیے وہ کردار چاہیے، اور آپ کے کرداروں کی پاکیزگی کے لیے آپ کے ائمہ نے زمانے کے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے۔ دو چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک آگ اور ایک زہر۔ آپ کے کتنے امام شہید ہوئے؟ 11، 9 کو زہر دیا گیا۔ اور مولا علی کے بارے میں بھی تاریخ کہتی ہے کہ امام کو جو خنجر یا تلوار ابن ملجم اللعین نے ماری تھی، اس کو بھی کتنے دن تک زہر کے اندر بجھایا تھا۔ 9 اماموں کو زہر دیا گیا، اور علامہ مجلسی نے لکھا، صاحب بہار نے، کہ جو زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، اگر اس کے چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے، جو پانی پیتا مر جاتا۔ مجھے نہیں پتا اس زہر کے کتنے قطرے امام حسن مجتبیٰ کو پلائے گئے، اور تسلسل کے ساتھ دنیا پھر زہرا کی اولاد کو زہر دیتی رہ گئی، اور اہل البیت اپنے جنازوں کو اٹھاتے رہ گئے۔ ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا، امام حسن مجتبیٰ سے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ گھر پہنچ گئے، بستر بن گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے نا، آپ کا غازی، آپ کا حسین، آپ کا محمد حنفیہ، آپ کی بہنیں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، آپ کا قاسم، آپ کا حسن مصنع بڑھ بڑھ کے آپ کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ لیتے۔ آپ پانی مانگتے نا، مولا آپ کو پانی پلاتے۔ مولا آؤ ذرا بغداد کے زندان میں تمہیں تیرے اس بیٹے کی حالت سناتا ہوں کہ جس کی وطن پہ 37 اولادیں تھیں، اور زندان میں حالت کیا تھی؟ زہر کی حدت اپنی جگہ پر، گرمی کی شدت اپنی جگہ پر، اور 3 دن تیرا امام موسیٰ کاظم عزادارو زندان میں تڑپتے رہ گئے، کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار، اور کبھی اس دیوار اور کبھی اس دیوار۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، یہی سنتے ہو نا تاریخ میں کہ زہر تو حسن مجتبیٰ کو ملا تھا، اور پھر بہنوں نے غسل دیا گیا، اور بہنوں نے کفن پہنایا، اور نانا کی قبر کی طرف اپنے بھائی کا جنازہ بھیجا۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو گیا تھا تو کفن کا رنگ رنگین تھا، اور جب پلٹ کے آیا تو گیا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب پلٹ کے آیا تو رنگ رنگین ہو چکا تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو پلٹ کے آ گیا۔ سین زہرا میں ایک جنازہ پڑا ہے جس کے اندر سے بہنیں تیر کھینچ رہی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا حسن مجتبیٰ خوش نصیب ہو، تیرا جنازہ اٹھانے والا تیرا حسین تھا، تیرا جنازہ اٹھانے والا تیرا عباس تھا، تیرا جنازہ اٹھانے والا تیرا محمد حنفیہ تھا۔ ذرا بغداد کے زندان میں دیکھ، ایک غریب کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور آگے آگے ایک چلا جو کہے جا رہا تھا، لوگوں
رافضیوں کا امام مارا گیا، لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا۔ عزادارو، امام کا جنازہ پلے بغداد پہ رکھ دیا جاتا ہے، امام کے قاتل چہرہ چھپاتے نظر آتے ہیں، اور امام کے شیعہ کا جم غفیر اس پلے بغداد پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنا وہ مشکل وقت ہوگا جب اس جنازے پہ علی رضا آیا ہوگا، جب تیرا اور میرا 8واں امام والی خراسان آیا ہوگا، بقول ناقل کڑیوں کو اتارا گیا ہوگا، زنجیروں کو اتارا گیا ہوگا، اور تیرے امام کو غسل بھی دیا گیا، تیرے امام کو کفن بھی دیا گیا۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا یہ بھی دردناک تاریخ ہے کہ نہ تیری بیٹی پاس تھی، نہ کوئی تیرا بیٹا پاس تھا۔ مولا اس لیے کہتا ہو تو خوش نصیب ہے، تیری بیٹیوں نے تجھے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تیرے بیٹوں نے تجھے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ذرا کربلا کے میدان میں چلے، جہاں ایک لاجے پہ ایک بچی ہے، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شیعہ نے حیدر کرار کا جمع غفیر ہو گیا، موسیٰ کاظم کے محب پہنچ گئے، امام کو غسل دیا گیا، امام کو کفن پہنایا گیا، علی رضا نے بابا کا جنازہ پڑھایا، کہا بابا کا جنازہ دفنایا۔ میں ایک آخری پرسہ دیتا ہوں عزادارو، اے مولا موسیٰ کاظم تیری زندگی زندان میں گزری، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، مولا بڑا ظلم ہوا، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی مزدوروں نے اٹھایا، لیکن مولا پھر بھی تو خوش نصیب ہے، تیرا جنازہ تیرے علی رضا نے پڑھایا، مولا تجھے کفن پہنایا گیا، مولا تجھے غسل دیا گیا، اور میرا سلام ہو تیرے غریب دادا حسین پر، اور جس کی ایک نہیں اور 72 لاش پڑی ہوئی تھی، اور لاشوں کے درمیان اور تیرا دادا سجاد کھڑا تھا، اور جس کے گلے میں توق تھا، اور جس کے پیروں میں بھیڑیا تھی، اور کہہ رہے تھے او بنی اسد والو اور جلدی آؤ اور مجھے لاشوں کو دفنانا ہے۔ کہنے لگے بنی اسد والے، کہنے لگے بنی اسد والے مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ عزادارو سنو گے جملہ، میں امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دوں گا، مولا تیرے جد سجاد نے فرمایا تھا جلدی اس لیے ہے کہ بازار میں میری ماں چادر مانگ، بازار میں میری بہنیں چادر مانگ رہی ہے۔ عزادارو جب سارے لاشیں دفن ہو گئے، ایک لاش بچ گئی، اور جس کے جسم کے جوڑ سلامت نہ تھے، امام نے فرمایا بنی اسد والو کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ۔ مولا کیا کرو گے؟ کہا یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو، امام موسیٰ کاظم زنجیروں میں لاش جکڑی ہو یہ اور منظر ہے، لاش ٹکڑوں میں بٹی ہو یہ اور منظر ہے۔ امام نے بابا کی لاش کو اکٹھا کیا، قبر کی لحد میں اتارا، تعویذ قبر بند کیا، اور امام سجاد نے عزادارو بس آخری جملہ ایک لفظ کہا، سنو گے امام کا لفظ کیا تھا؟ لکھا امام نے بابا کی قبر پہ ھذا قبر حسین المظلوم الغریب، لوگوں یہ اس حسین کی قبر ہے جو مظلوم بھی بڑا تھا، جو غریب بھی بڑا تھا۔ ایک نجفی عالم فرمانے لگے اس لفظ غریب کی تفسیر میں، کہ کیسے غریب تھے حسین؟ کہ جب ذوالجناح خیام میں آیا نا، ہاں جب ذوالجناح لگامیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا بتاؤ میرے مولا کو کہاں اتارا، بتاؤ میرے آقا کو کہاں اتارا، لیکن کہا جب 4 سال کی سکینہ نے بابے کی کٹی ہوئی لگاموں کو، گھوڑے کی کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑا، کہا نہیں پوچھوں گی کیسے اتارا، نہیں پوچھوں گی کہاں اتارا، مجھے فقط اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا تھا، کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا۔ آئیو میرا غریب بابا، آئیو میرا مظلوم بابا۔